آپ اس سیارے میں کہیں رہتے ہیں اور جو کچھ آپ نے جانا، دیکھا اور سنا ہے وہ اس دنیا میں کہیں موجود ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ہماری کائنات بہت وسیع ہے اور اس کے مقابلے میں ہماری دنیا بہت چھوٹی ہے۔ آج ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈیں گے کہ ہماری دنیا کائنات کے مقابلے میں کتنی چھوٹی ہے۔ چلے شروع کرتے ہیں ہمارے سب سے قریبی کائناتی ہمسائے چاند سے۔ آپ شاید سوچتے ہوں گے کہ چاند ہماری دنیا کے بہت قریب ہے، لیکن حقیقت میں چاند ہماری دنیا سے بہت دور ہے۔ چاند ہماری دنیا سے 3,84,400 کلومیٹر دور ہے اور اس فاصلے میں 30 ارتھ سما سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص 100 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے گاڑی چلائے تو اسے 160 دن لگیں گے یہ فاصلہ طے کرنے میں۔ اس ناقابل یقین فاصلے کے باوجود 12 انسانوں نے چاند پر قدم رکھا، جو کہ انسانیت کی سب سے بڑی کامیابیوں میں سے ایک ہے۔ اگر آپ بھی ان کے ساتھ چاند پر موجود ہوتے تو دنیا کچھ ایسی نظر آتی۔ اور اس وقت اگر آپ کو اپنے کسی عزیز کو کوئی میسیج بھیجنا ہوتا تو اس میسیج کو پہنچنے میں 2.5 سیکنڈ کا وقت لگتا، کیونکہ روشنی اس رفتار سے فاصلہ طے کرتی ہے۔ یہ فوٹو مارس پر لی گئی ہے اور یہ چھوٹا سا نقطہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ زمین ہے۔ مارس کی سطح سے ارتھ کچھ آپ کو ایسا دکھے گا۔ مارس دنیا سے ناقابل یقین طور پر اوسطاً 225 ملین کلومیٹر دور ہے، جبکہ یہ فاصلہ 410 ملین کلومیٹر بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسانیت مارس پر کسی انسان کو بھیجنے میں کامیاب ہو جائے گی تو وہ ایسٹروناٹ چاند پر جانے والے ایسٹروناٹ سے 986 گنا زیادہ دور ہوگا۔ اگر آپ مارس سے دنیا تک کوئی ضروری پیغام پہنچانا چاہیں تو اس میسیج کو پہنچنے میں 20 منٹ کا وقت لگے گا۔ یہ میسیج لائٹ کی سپیڈ سے منتقل ہوگا اور اس کا جواب آنے میں بھی 20 منٹ کا وقت لگے گا۔ اگر ہم تھوڑا سا اور دور جائیں تو ہمیں ملے گا وویجر 1 اسپیس پروب، جو کہ انسانوں کی جانب سے کائنات میں سب سے دور بھیجی جانے والی چیز ہے، جو کہ فی الحال زمین سے 138 ایوز دور ہے۔ ایو کا مطلب ہے ایسٹرونومیکل یونٹ، جو کہ زمین اور سورج کے درمیان فاصلے کے برابر ہے۔ مطلب وویجر 1 دنیا سے سورج کی نسبت 138 گنا زیادہ دور ہے۔ اپنے سفر کے دوران وویجر 1 نے اپنا کیمرہ گھمایا اور یہ تصویر لی۔ آپ جب اسے پہلی بار دیکھیں گے تو آپ کو یہ عام سی تصویر لگے گی، لیکن میرے حساب سے یہ تصویر انسانوں کی جانب سے لی گئی سب سے شاندار تصویر ہے۔ یہ چھوٹا سا نقطہ ہماری زمین یعنی ارتھ ہے۔ کارل سیگن نے اس تصویر کے بارے میں کیا خوب کہا، جب آپ اس کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو صرف نقطہ نظر آتا ہے، لیکن یہ ہے سب کچھ، یہ گھر ہے، یہ ہم ہیں، اس میں وہ سب کچھ ہے جو آج تک آپ نے سنا اور جانا۔ ہر وہ انسان جو پیدا ہوا اور اپنی زندگی گزاری، تمام آزمائشوں اور خوشیوں کا مجموعہ، ہزاروں مذاہب، آئیڈیالوجیز، معاشی نظریے، ہر شکاری اور ہر شکار، ہر تہذیب کی بنیاد رکھنے والا اور اسے تباہ کرنے والا، ہر بادشاہ اور ہر کسان، ہر وہ جوان جوڑا جو محبت میں ہے، ہر امید مند بچہ، ہر ماں اور ہر باپ، ہر انوینٹر اور ایکسپلورر، ہر استاد اخلاقیات، ہر کرپٹ سیاستدان، ہر سپر سٹار اور ہر سپریم لیڈر، ہر نیکی اور ہر گناہ جو پوری انسان کی نسل میں کبھی بھی رہا ہوگا، وہ اس چھوٹے سے دھول کے ٹکڑے میں رہا ہے۔ وویجر 1 فی الحال 17 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے ٹریول کر رہا ہے، لیکن اس سپیڈ کے باوجود وہ ہمارے سولر سسٹم سے اگلے 30 سالوں میں باہر نہیں جا پائے گا۔ جب ہم اپنے سولر سسٹم سے باہر جائیں گے تو ہم پہنچیں گے اپنے قریبی کائناتی پڑوس میں، مطلب یونیورسل نیبرہڈ میں۔ اب ہم یہاں پیمائش کے لیے لائٹ ایئر کا یونٹ استعمال کریں گے۔ یہ وہ فاصلہ ہے جو لائٹ ایک سال میں طے کرتی ہے، جو کہ 9.461 ٹریلین کلومیٹر کے برابر ہے۔ یہاں پر پروکسیما سینٹوری موجود ہے، جسے الفا سینٹوری بھی کہتے ہیں۔ یہ ہمارے سورج کے بعد دوسرا قریب ترین ستارہ ہے، لیکن پھر بھی یہ 4.24 لائٹ ایئرز دور ہے۔ اس دوری کو سمجھنے کے لیے اگر وویجر 1 اس ستارے کی طرف جا رہا ہو تو اسے 70,000 سال سے بھی زیادہ کا وقت لگے گا اس فاصلے کو طے کرنے میں۔ دوسرے لفظوں میں اگر آپ اپنی گاڑی کو 100 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے چلائیں تو اس ستارے تک پہنچنے میں اس کائنات کی عمر سے 6 گنا زیادہ کا وقت لگے گا، اور اس سے زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ستارہ اس وقت تک وہاں موجود ہی نہیں ہوگا۔ اور دور جائیں تو ہمیں پوری ملکی وے گلیکسی نظر آئے گی، جس میں ارتھ یہاں پر واقع ہے، اور یہ یلو ڈاٹ انسانیت کی جانب سے بھیجے گئے ریڈیو سگنل کی حد ہے۔ اس کا مطلب اگر کوئی ایلین اس حد سے باہر رہتا ہے تو اسے انسانوں کی موجودگی کا علم بھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ملکی وے گلیکسی 1,00,000 لائٹ ایئر تک پھیلی ہوئی ہے، جس میں 100 بلین سیارے اور 100 بلین ہی ستارے موجود ہیں۔
لیکن آپ نے کبھی اس گلیکسی کی عظمت اور چمک دمک دیکھی ہی نہیں، کیونکہ رات کے وقت جو آسمان پر ستارے نظر آتے ہیں ان میں سے 99% ستارے صرف اتنے چھوٹے سے حصے میں موجود ہیں۔ لیکن یہ اتنی وسیع اور بڑی گلیکسی بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں جو اس کے باہر جائیں تو ہم پہنچیں گے گلیکسیز کے لوکل گروپ میں، جو کہ 54 مختلف گلیکسیز کا ایک گروپ ہے جو کہ 10 ملین لائٹ ایئرز تک وسیع ہے۔ لیکن اور دور جائیں تو ہم دیکھیں گے ورگو سپر کلسٹر، جس میں لوکل گروپ یہ چھوٹا سا حصہ ہے۔ اس کے اندر ہمارے لوکل گروپ جیسے کم سے کم 100 دوسرے لوکل گروپ موجود ہیں، اور اس ورگو سپر کلسٹر کا سائز دماغ کو سن کر دے گا، جو کہ 110 ملین لائٹ ایئر ہے۔ حتیٰ کہ اتنا وسیع اور بڑا ورگو سپر کلسٹر بھی گریٹ لانیا کیا سپر کلسٹر کا ایک چھوٹا اور ننھا سا حصہ ہی ہے۔ یہ ایک بہت وسیع سٹرکچر ہے جو کہ ہماری اور 1 لاکھ اور گلیکسیز کا گھر ہے، جس کا حجم 520 ملین لائٹ ایئرز ہے۔ لیکن اگر ہم اور دور جائیں تو یہ عظیم لانیا کیا سپر کلسٹر بھی قابل مشاہدہ کائنات یعنی آبزرویبل یونیورس کا ایک چھوٹا اور معمولی سا حصہ ہے۔ یہ ہے آبزرویبل یونیورس، اور اس میں وہ سب کچھ موجود ہے جس کی ہم علم رکھتے ہیں۔ یہ گھر ہے 2 ٹریلین مختلف گلیکسیز کا۔ جس کے اندر ستاروں کی تعداد ہماری پوری دنیا کے تمام ریگستانوں میں موجود ریت کے ذرات سے زیادہ ہے۔ آبزرویبل یونیورس کی کسی بھی جانب سے ارتھ کا فاصلہ 46.5 بلین لائٹ ایئرز ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کی چوڑائی 93 بلین لائٹ ایئرز ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ قابل دید بات شاید یہ ہے کہ آبزرویبل یونیورس کی دسترس سے باہر کیا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آبزرویبل یونیورس وہ سب کچھ ہے جو ہم نے ابھی دیکھا، لیکن یہ بالکل ممکن ہے کہ اس سے باہر کی کائنات بہت زیادہ وسیع اور لاجواب ہو، جس کو تو ہم کبھی سوچ بھی نہ سکیں۔ ہمیں کچھ نہیں پتا اس کے باہر کیا ہے، کیونکہ شاید کچھ راز ایسے ہیں جو خدا ہم سے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے۔ کچھ جگہیں ایسی بھی ہیں جو موجود تو ہیں، لیکن ہم ان کے بارے میں کبھی بھی جان نہیں پائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان جگہوں سے روشنی ہم تک پہنچ ہی نہیں سکتی، کیونکہ کائنات لگاتار پھیل رہی ہے، اور کچھ جگہیں ہم سے روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ تیز دور جا رہی ہیں۔ اس کا مطلب روشنی کبھی بھی ان جگہوں سے ہم تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان امر ہو جائے تب بھی کچھ جگہیں ایسی ہوں گی جس کے بارے میں وہ کبھی بھی جان نہیں پائے گا۔ یہ سب چیزیں اس طرف متوجہ کرتی ہیں کہ آبزرویبل یونیورس بھی اصل یونیورس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہی ہے۔ تھیوری آف کاسمک انفلیشن، جو کہ کائنات کے پھیلاؤ کو ایکسپلین کر رہی ہے، اس کے مطابق ڈاکٹر ایلن گوتھ نے ایکسپلین کیا کہ اگر کاسمک انفلیشن بگ بینگ کے 10⁻⁻⁻³ سیکنڈز کے بعد شروع ہوئی تو انفلیشن سے پہلے یونیورس کا سائز اس کی عمر ضرب لائٹ کی سپیڈ کے برابر تھا۔ تو یہ تجویز کرتا ہے کہ موجودہ دن ایکچوئل یونیورس 150 سیکسٹیلین ٹائمز بڑا ہے آبزرویبل یونیورس سے۔ یہ نمبر دکھنے میں کچھ اتنا بڑا ہے۔ اس نمبر کو سمجھنے کے لیے ایک مثال لیتے ہیں کہ آبزرویبل یونیورس جو اب تک آپ نے دیکھا وہ ایک لائٹ بلب کے برابر ہے، لیکن پھر آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اصل یونیورس تو پلوٹو کے برابر ہے۔ سوچیں کہ یہ لائٹ بلب پلوٹو کے درمیان میں پڑا ہے، اور ہم کہیں اس لائٹ بلب میں جنہیں اس بات کا علم ہی نہیں کہ اس کے باہر ایک اتنا وسیع پلوٹو موجود ہے۔ اس مثال میں لائٹ بلب کو آبزرویبل یونیورس اور ایکچوئل یونیورس کو پلوٹو کے سائز کے برابر لیا گیا ہے۔ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ہم لوگ انتہائی چھوٹے اور کمزور ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے اندر اس قدر غرور ہے، اور انسان ہر کمزور کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ یہ انسان کی اصل اوقات ہے۔ اور یہ سب ہمیں اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ اگر کرسی اور میز کو کسی ترخوان کے بغیر نہیں بنایا جا سکتا تو اتنی وسیع سمجھ میں نہ آنے والی کائنات بغیر کسی خالق کے کیسے وجود میں آ گئی؟ بے شک عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں، اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔